نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کی نماز تراویح میں پہلا سپارہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا ہے۔ قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے کیا گیا ہے، اور فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی، آغاز۔ چونکہ قرآن مجید کا آغاز یہاں ہی سے ہے، اور اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الفاتحہ رکھا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر جتنے بھی احکامات ذکر فرمائے ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، اور آخرت ہے، اور انسان سے کچھ مطالبات ہیں۔ گویا کہ 4 مضامین عام طور پر قرآن مجید میں مذکور ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے اور احکامات۔ یہ چاروں کی چاروں چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفاتحہ میں ذکر فرما دی ہیں۔ گویا کہ یوں کہہ لیجئے کہ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ اسی وجہ سے سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن مجید کا خلاصہ، قرآن مجید کا اصل۔ اور اس سورہ مبارکہ کا جو آغاز ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کے کلمے سے ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفات کو بیان کیا گیا۔ چونکہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، اس لیے نماز میں بار بار اسے دہرانے کا حکم دیا گیا، اور ہر رکعت میں اسے پڑھے جانے کا کہا گیا کہ بندہ جب اللہ پاک کے حضور آئے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اور حمد و ثنا جب بیان کر لی تو پھر اپنا مسئلہ اور سوال جو ہے وہ اللہ کے سامنے حاضر کرے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہم آپ سے استعانت چاہتے ہیں، ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ اور مدد کیا ہے کہ جب انسان دین پر چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس انسان کے ساتھ شامل حال رہتی ہے۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک مطالبہ رکھا کہ تم یہ مطالبہ پورا کرو کہ اللہ کی عبادت کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری استعانت فرمائیں گے، مدد فرمائیں گے۔ ساتھ بتایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ دائیں بائیں کے راستوں کو مت دیکھو، جن راستوں پر اللہ کے نبی چل گئے ہیں اور جن راستوں پر اولیاء اللہ چل کے زندگی گزار کے چلے گئے اور وہ کامیاب ہو کے دنیا سے گئے ہیں، وہ راستے تم اختیار کرو، تمہیں بھی کامیابی مل جائے گی۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مناجات کرتا ہے، یہ معروضات کرتا ہے، اور اس دعا میں انسان یہ بھی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، اے اللہ مجھے بہترین راستہ دکھا دے، تو وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اگر سیدھا راستہ تمہیں چاہیے تو قرآن مجید کی زندگی کو دیکھو، اس میں اللہ پاک نے سیدھا راستہ تمہارے لیے بیان فرمایا ہے۔ پھر پہلے سپارے کے اندر جہاں الف لام میم سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے، 286 آیات ہیں سورۃ البقرہ میں، اور پہلے سپارے میں سورۃ البقرہ میں جو مضامین مذکور ہیں، پہلا مضمون ہے قرآن مجید کا اعجاز، کہ قرآن مجید اللہ پاک کی ایک معجز اور بلیغ کتاب ہے جس کی کوئی مثال قیامت تک نہیں لا سکتا اور نہ قیامت تک لا سکے گا۔ دوسرا جو مضمون ہے وہ یہ کہ انسانوں کی کتنی قسمیں ہیں، عرض کرتا ہوں تفصیل۔ تیسرا جو مضمون ہے تخلیق انسان کا مقصد کیا ہے، اور چوتھا مضمون جو ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے احکامات سے اعراض کیا ان کی کیا دنیا کے اندر ذلتیں اور سزائیں ہوئی ہیں۔ گویا کہ یہ 4 مضامین پہلے سپارے میں مذکور ہیں۔ جہاں تک بات ہے پہلے مضمون کی کہ قرآن مجید کا معجزہ ہونا، تو وہ یہاں ہے الف لام میم ذالک الکتاب۔ الف اور لام اور میم ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، جن کا معنی اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جب یہ آیات اتری تو وہ لوگ جو سب سے پہلے اس کے مخاطب تھے، مکہ والے، وہ عربی دان تھے اور فصیح بلیغ عربی جانتے تھے، ان سے گویا کہ یہ کہا گیا کہ دیکھو
الف بھی تم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہو، لام بھی تم اپنے زبان میں استعمال کرتے ہو، اور میم کا حرف بھی تمہاری زبان میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ الف لام میم کو ہم نے ایسا جوڑا، ایسا ملایا کہ جس کا معنی تمہیں معلوم نہیں ہے۔ لہذا اس اعجاز والی کتاب کو پڑھنے سے پہلے اپنی لا علمی کا اظہار کرنا پڑے گا، جب جا کے اس کتاب سے انسان استفادہ کر سکتا ہے۔ دوسرا جو مضمون مذکور ہے وہ یہ انسان کی اقسام۔ اللہ تبارک تعالی نے جب یہ بیان فرمایا کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تو لازمی طور پر 3 طبقے دنیا میں ہوگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کتاب لے کے آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ایک طبقہ جو اہل ایمان کہلائے، دوسرا وہ طبقہ ہے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، کھل کر مخالفت کی، یہ اہل کفر کہلائے، اور تیسرا وہ طبقہ کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا لیکن سامنے مخالفت نہ کر سکا، چھپ چھپ کے مخالفت کرنے لگا، وہ اہل نفاق کہلائے۔ تو ان تینوں گروہوں کو اللہ پاک نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے پہلے گروہ کا کہ وہ اہل ایمان جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور قرآن مجید کے پیغام کو سینے سے لگایا، اللہ پاک نے ان کی 5 صفات کو بیان فرمایا ہے، گویا کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ کامیابی کی پہلی صفت ایمان بالغیب، نہیں دیکھا اللہ کو جب بھی اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو نہیں دیکھا جب بھی آخرت پر ایمان ہے، فرشتوں کو نہیں دیکھا جب بھی فرشتوں پر ایمان ہے، جنت جہنم کو نہیں دیکھا جب بھی اس پر ایمان ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے اللہ پر اور اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری خوبی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کامیاب وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ تیسری خوبی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی خوبی وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو تعصب سے پاک ہیں، گزشتہ جو نبی دین لے کے آئے ہیں اس دین کو بھی یہ مانتے ہیں، گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر بھی یہ ایمان رکھتے ہیں۔ گویا کہ ان کے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ اگر کوئی آدمی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتا ہے، تذلیل کرتا ہے، وہ مذہب سے خارج ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی تنقیص کرتا ہے، توہین کرتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کامیاب کہ جو گزشتہ نبیوں کو بھی مانتے ہیں، اور وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر بھی ان کا بھرپور یقین ہے۔ پھر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، اگر کامیابی چاہتے ہو تو یہ صفات اپنا لو جن صفات کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ عرض کیا دوسرا وہ طبقہ ہے جنہوں نے کھلم کھلا مخالفت کی، ان الذین کفروا سواء علیہم، جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، یہ قرآن مجید میں لفظ جا بجا آتا ہے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اللہ نے ان کے دلوں کو حق سے پھیر دیا۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب انسان نافرمانی کر کے حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو پھر اللہ پاک کی جانب سے اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، لیکن مہر لگنے کا سبب وہ انسان خود بنتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں وضاحت فرمائی کہ جب انسان گناہ کرتا ہے دل پر سیاہ دبا اور نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کر دیتا ہے تو وہ نقطہ اور وہ دبا ہٹ جاتا ہے، پھر اگر توبہ نہیں کرتا دوسرا گناہ کرتا ہے ایک اور نقطہ لگتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے ایک اور نقطہ لگتا ہے، کرتے کرتے اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہی ہے دل کا مہر لگ جانا اور دل پر زنگ آ جانا، اب حق بات اس کے دل میں اثر نہیں کرتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ لوگ اب ایمان نہیں لائیں گے، جو لا چکے ٹھیک ہے۔ چند کافروں کے متعلق تعیین کر کے بتا دی گئی کہ فلاں فلاں ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، اس قسم کے جو لوگ تھے کہا گیا یہ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے آپ ڈرائیں یا آپ نہ ڈرائیں یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ عرض کیا کہ یہ لوگ وہ تھے جو کھلم کھلا اسلام کی مذہب کی مخالفت کرتے تھے، اتنے زیادہ خطرناک نہیں تھے، پتہ ہے سامنے کا دشمن ہے۔ صرف 2 آیتوں میں ان کے احوال کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ آگے وہ لوگ جو اسلام کی مخالفت کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، لیکن کھل کر نہیں چھپ کر مخالفت کرتے تھے، وہ اتنے خطرناک لوگ تھے کہ اللہ پاک نے ان کی تفصیل کو 13 آیات میں بیان فرمایا ہے۔ جو کافر
کھلم کھلا ان کو عرض کر رہا ہوں کہ صرف 2 آیتوں میں بیان کیا. اور جو نفاق والے ہیں کہ چھپ کر مخالفت کرتے ہیں حق کی اور سامنے نہیں آتے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 آیات کے اندر بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے ان کی جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ جھوٹ بولنا ہے. نفاق کی جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ جھوٹ بولنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامتیں بتائی ہیں. فرمایا جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اگر کسی سے بات چیت ہو جاتی ہے تلخ کلامی ہو جاتی ہے، گالی پر اتر آتا ہے، اور اگر وعدہ کرتا ہے تو وعدہ کی خلاف ورزی کرتا ہے، اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے. فرمایا یہ نفاق کی علامتیں ہیں، یہ منافق کی علامتیں ہیں. جس آدمی میں ان علامتوں میں سے کوئی ایک علامت پائی جائے یا آدھی پائی جائے، فرمایا اتنے درجے کا اس کے اندر نفاق موجود ہے. تو اس نفاق کی وجہ سے کہا ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے. ان 3 گروہوں کو ذکر کرنے کے بعد پھر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، سب انسانوں کو، مسلمانوں کو بھی، کافروں کو بھی، منافقوں کو، یہودیوں کو، نصرانیوں کو، پوری دنیا کے اندر جتنے بسنے والے انسان ہیں سب کو ایک دعوت دی گئی کہ اعبدوا ربکم، اس رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے. کہ اس کے پیدا کرنے کا، اور جب اس نے تمہیں بنایا، عدم سے وجود میں لایا، تو اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرو اور اللہ پاک کی عبادت کرو. جس رب نے تمہیں آہستہ آہستہ بچپن سے لے کر جوانی تک پہنچایا، تدریجاً یہاں تک تمہیں لے کے آیا ہے، اس رب کا کیا تم سے مطالبہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو. اور پھر ارشاد فرمایا دیکھو یہ کتاب جو تمہیں دی گئی ہے اس میں شک شبہ نہ کرنا. اگر شک شبہ کرتے ہو کہ یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے تو پھر اس کی مثال ایک لے کے آؤ، ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لے کے آؤ. لیکن سارے کے سارے صورت بنانے سے عاجز آگے. پھر اگلا جو مضمون ہے وہ یہ کہ انسان کی تخلیق کا کیا مقصد ہے. آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق کو اللہ پاک نے یہاں بیان فرمایا، حضرت حوا کی تخلیق کو بیان فرمایا، اور ان دونوں کی تخلیق کو ذکر کر کے یہ بتایا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اس دنیا کے اندر اللہ پاک کی عبادت کرنا اور اللہ پاک کے احکامات کو دنیا میں نافذ کرنا، یہ اس انسان کا کام ہے. اس لیے اللہ پاک نے اس انسان کو اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بنایا. ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ تمہیں نائب تو بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، لیکن تمہارا ازل سے ایک دشمن جنت سے چلا آ رہا ہے جو شیطان ہے، اس سے تم بچ کے رہنا، کہیں تمہیں گمراہی کے اندر نہ ڈال دے. پھر عرض کر رہا ہوں کہ جو آخری مضمون اس سورہ مبارکہ یہاں پہلے سپارے کے اندر ہے وہ یہ کہ جن اقوام نے قرآن مجید کو نہیں مانا یا گزشتہ دینوں کو انہوں نے نہیں مانا، ان کی ذلت اور پستی کیسے ہوئی، جیسا کہ بنی اسرائیل. تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ چوتھے رکوع سے لے کر آخری اس سپارے کے آخر تک تقریباً بنی اسرائیل کے حالات تفصیل سے مذکور ہیں. ایک ایک حال اللہ نے ان کا بیان فرمایا کہ ان لوگوں کی دنیا میں ذلتیں کیوں ہوئی ہیں، ذلت کے کیا اسباب تھے. مثلا ایک سبب یہ بیان کیا کہ یہ لوگ حق کو چھپایا کرتے تھے. جو بات حق آتی اور سمجھتے کہ یہ ہمارے خلاف ہو جائے گی اس بات کو چھپا لیا کرتے تھے. مثلا ان کے پاس کوئی آدمی اگر آتا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتا کہ یہ کیسے ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں، چونکہ مکہ والے لوگ عام طور پر اہل کتاب تو نہیں تھے، وہ کتاب نہیں جانتے تھے، ان پڑھ لوگ تھے، تو وہ یہودیوں کے پاس جایا کرتے تھے، نصرانیوں کے پاس جایا کرتے تھے کہ تم لوگ اہل کتاب ہو، آسمانی کتابیں تمہارے پاس اتری ہیں، بتاؤ تمہاری کتابوں میں اس آدمی کا کوئی تذکرہ ہے جو نبی اپنے آپ کو کہتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے، ہماری کتابوں میں کوئی ذکر نہیں آیا، ہماری کتابوں میں کوئی ذکر نہیں آیا. حالانکہ جانتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی نبی ہیں جس کا تذکرہ اللہ پاک نے ہماری کتابوں کے اندر فرمایا ہے، لیکن پھر بھی اس بات کو چھپاتے تھے. تو اللہ پاک نے اس وجہ سے ان کی ذلت اور رسوائی ان کے مقدر کر دی اور ہمیشہ ہمیشہ پریشان اور ذلیل ہوتے رہیں گے. دوسرا جو سبب بیان فرمایا وہ یہ کہ قرآن مجید پر اعتراضات کرتے ہیں، قرآن مجید پر اعتراض اور اشکال کرتے ہیں. تیسری جو خوبی برائی ان کی یوں کہہ لیجئے اور ذلت کا سبب ہے وہ یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا. در حقیقت بچھڑے کی پجاری نہیں تھے، یہ لوگ چاند کے پجاری تھے، اور ان کے ظام اور خیال میں بچھڑے کی شکل چاند سے ملتی جلتی تھی، اس لیے انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور اس کی عبادت کرنے لگے.
اور چوتھی جو ان کی ذلت کا سبب، چوتھا سبب اللہ نے ذکر فرمایا وہ یہ کہ کتابوں کے اندر تبدیلیاں کیا کرتے تھے، تورات انجیل میں تبدیلیاں کیا کرتے تھے، جو بات اپنی منشا کی ہے اسے برقرار رکھتے، جو منشا کی نہیں ہے، اپنی مرضی کی نہیں ہے، اس بات کو ہٹا دیا کرتے تھے۔ تو ارشاد فرمایا ان ظالموں کے اس تحریف اور تبدیل کی وجہ سے دل اتنے سخت ہو گئے کہ پتھر سے بھی سخت ہو گئے، اور انسان کو خطاب کیا کہ دیکھو اے انسان، جب تو حق سے منہ موڑتا ہے تو تیرا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے جس طرح سے پتھر ہے، پتھر بھی کبھی کبھی اللہ کے خوف سے لڑک کر نیچے آ جاتا ہے، اس سے بھی کبھی کبھی پانی بہہ پڑتا ہے، لیکن انسان کا دل جب سخت ہوتا ہے تو حق بات اس پر اثر نہیں کرتی۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، کہا تمہارے دل بڑے سخت ہوگے، پتھر کی طرح ہوگے، اور پتھر بھی ایسا ہے کہ وہ بھی پھٹ پڑتا ہے، ٹوٹ پڑتا ہے، اور وہ بھی اللہ کے خوف سے ڈر جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، لیکن انسان کے دل میں خوف اور ڈر نہیں آتا۔ اس آیت کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ جس آدمی کو پتھری کی بیماری ہو وہ اس آیت مبارکہ کو صبح و فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ پانی پر دم کر کے 41 دن تک پیے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس بیماری سے شفا عطا فرمائیں گے۔ اور چوتھی ان کی جو بیماری اور بربادی ذکر فرمائی وہ یہ کہ وہ دین کو خواہشات کے تابع کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل دین کو خواہشات کے تابع کیا کرتے تھے۔ آج بھی ہمارے ساتھ بھی یہی المیہ ہو گیا ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ دین وہ ہو جو ہماری منشا کے مطابق ہو۔ اگر دیندار آدمی، دیکھیے ایک نمازی، ایک تہجد گزار آدمی، صوم صلات کا پابند آدمی، اگر اس کے سامنے اس کے مزاج کے خلاف کوئی دین کی بات آتی ہے تو بس اوقات آدمی ٹھکرا دیتا ہے، ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ عادت انسان کی اچھی نہیں ہے، بلکہ دین کی کوئی بھی بات آئے، چاہے انسان کا مزاج موافق ہو یا انسان کا مزاج اس کے مخالف ہو، اسے انسان کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اور پانچویں بیماری ان کی یہ ذکر کی کہ آپس میں قتل و قتال کیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑا کرتے تھے، جس وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ذلیل ہوئے۔ اور چھٹی بیماری جو ذکر کی وہ یہ کہ ملائکہ پر ایمان نہیں لایا کرتے تھے، فرشتوں پر ایمان نہیں تھا۔ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جبریل علیہ السلام چونکہ قرآن مجید لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتے تھے تو یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم جبریل کو نہیں مانتے، یہ ہمارا دشمن ہے۔ کیسے دشمن ہے؟ یہ ہمارے خلاف آیتیں لے کے آتا ہے۔ تو بتایا بھائی جبریل اپنی جانب سے تھوڑی لے کے آتے ہیں، جبریل تو وہی لے کے آئیں گے جو اللہ پاک نے بتایا ہے، اللہ نے جو بھیجا ہے اور اللہ پاک نے جو حکم دیا ہے، جبریل علیہ السلام وہ لے کے آئیں گے۔ لہذا جو جبریل کو نہ مانے یا جبریل کا انکار کرے گویا کہ اس نے سب فرشتوں کا انکار کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک یہودی نے کہا ہم جبریل کو نہیں مانتے، وہ جبریل جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو جبریل کو نہیں مانتا وہ کافر ہو جائے گا۔ فوراً یہ آیت اتری من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکالا فإن اللہ عدو للکافرین، جو جبریل سے عداوت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، فرشتوں کو نہیں مانتا، رسولوں کو نہیں مانتا، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ کفر میں چلا جائے گا۔ یوں کہہ لیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اور ان کی منشا کے مطابق اللہ پاک نے آیت اتار دی۔ اور اسی طرح سے ایک بیماری ان کی یہ ذکر کی کہ یہ سحر کیا کرتے تھے، جادو کیا کرتے تھے، اور یہاں یہ مذکور ہے کہ جادو کی تمام قسمیں وہ حرام ہیں، ناجائز ہیں، اور جادو کرنے والا کرانے والا دونوں کے دونوں اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ جادو کی 16 سے زیادہ اقسام ہیں، سب کی سب قسمیں کفر ہیں۔ لہذا اس لیے اس برے عمل سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اور وہ جادو کر کے کیا کرتے تھے؟ میاں بیوی کے درمیان میں تفریق کیا کرتے تھے، ایسے ٹوٹکے کرتے تھے جس سے آپس میں جدائیاں پیدا ہو جاتی، بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا، باپ بیٹے سے جدا ہو جاتا۔ تو اہل ایمان کو متنبہ کیا گیا کہ دیکھو ان برائیوں سے آپ اپنے آپ کو بچاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کوئی آدمی کسی ساحر کے پاس چلا گیا، جادوگر کے پاس، کسی کاہن اور نجومی کے پاس چلا گیا، ارشاد فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد، جو کچھ محمد پر اترا ہے سب کا اس نے انکار کر دیا۔ اور پھر ارشاد فرمایا
فرمایا کہ اس کی نہ نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کا صدقہ قبول ہے، اس کا کوئی عمل اللہ پاک کے یہاں قبول نہیں ہوتا. اس لیے اس برے عمل سے اپنے آپ کو بچایا جائے. اسی طرح سے ایک بیماری ان کی یہ ذکر کی کہ رسالت نبیوں کی توہین کرتے ہیں اور اسی طرح سے اسلام پر اعتراض کرتے ہیں. عرض کر رہا ہوں کہ اسلام وہ وسیع مذہب ہے کہ جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا بھی اعتراف، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اعتراف، حضرت عزیر علیہ السلام کی نبوت کا بھی اعتراف ہے. سب نبیوں کو ہم مانتے ہیں، وہ سب کے سب اللہ پاک کے برگزیدہ اور برحق نبی ہیں. آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں میں موسیٰ بھی نام ہوتا ہے، مسلمانوں میں عیسیٰ بھی نام ہوتا ہے، لیکن عیسائی اور یہودی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں رکھتے. انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت ہے. یہ یوں کہہ لیجئے کہ اسلام وہ وسیع الظرف مذہب ہے کہ جو تمام ادیان کو لے کے چلتا ہے، اور ان کے مذہب کے اندر یہ بات نہیں ہے بلکہ تنگ نظری ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی طرح سے ایک بیماری ان کی یہ ذکر کی کہ یہ جھوٹے دعوے کرتے ہیں. کیا دعوے کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ بابا جنت میں ہم جائیں گے، اور بس وہ جو 40 دن ہمارے آباء و اجداد نے بچڑے کی جو عبادت کی تھی، وہ 40 دن اگر ہمیں جہنم میں جلنا پڑا تو برداشت کر لیں گے. باقی چونکہ ہم نبیوں کی اولادیں ہیں، ہم جناب نبیوں کے بھائی ہیں، اور ہماری نسلوں میں نبی آئے ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد میں بڑے بڑے نبی آئے ہیں، لہذا ہم تو بخشے بخشائے لوگ ہیں. تو اللہ پاک نے بتا دیا کہ دیکھو عمل پر بخشش ہوتی ہے، صرف نبی کا بیٹا ہونا بخشش کا ذریعہ نہیں ہے. اگر نبی کا بیٹا ہونا بخشش کا ذریعہ ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بچ جاتا. اور اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام خود نبی ہیں، لیکن باپ جو ہے وہ کفر پر مرتا ہے. تو اگر کسی بیٹے کی نبوت باپ کو فائدہ دیتی تو ابراہیم علیہ السلام کے والد کو ضرور فائدہ دیتی، لیکن پتہ چلا کہ اپنا عمل ہے وہی انسان کو کام آنے والا ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف اور ان کی عادات کو ذکر فرمایا کہ دیکھو کامیاب انسان کیسا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لو. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے کیا، یہودی بھی انہیں مانتے ہیں، نصرانی بھی مانتے ہیں، مشرکین بھی ان کی تعظیم کرتے ہیں، اور اہل ایمان تو مانتے ہی مانتے ہیں. گویا کہ متفق علیہ وہ پیغمبر ہے اور وہ نبی ہے. تو کہا کہ دیکھو اس نے کس طرح سے اللہ پاک کی عبادت کی ہے، وہ بھی اللہ پاک کی عبادت کے بغیر نہیں ہے. صرف دعوے پر اسے جنت نہیں دی گئی اور یہ فیصلے نہیں سنائے گئے، بلکہ ان کے پاس ایمان تھا اور اعمال تھے. اور ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائشیں تھیں ان آزمائشوں کو ذکر فرمایا. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک انعام عطا فرمایا. وہ کیا انعام؟ کہ اللہ پاک نے بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا، اور وہ گھر قیامت تک جاری اور ساری اور آباد ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ میں نے گھر تو تعمیر کر لیا ہے، اے اللہ اس گھر کو آباد کرنے والا کوئی نبی بھی بھیج. چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے مجھے اللہ پاک سے مانگا تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ ہے. ارشاد فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے وہی اعراض کرے گا جو عقل سے فارغ ہوگا. جو آدمی صاحب عقل ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلے گا. اور بتایا دیکھو ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے نہ مشرک تھے، بلکہ وہ ایک خدا وحدہ لا شریک اور ایک اللہ پاک کی عبادت کرنے والے تھے. اور کہا کہ دیکھو تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے آباء و اجداد نبی تھے، آباء و اجداد تمہارے جو نبی تھے، دیکھو ان نبیوں نے اپنی اولادوں کو کیا وصیتیں کی تھی. یعقوب علیہ السلام کی وصیت دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کی وصیت دیکھو، ان سب نے اپنی اولادوں کو توحید پر قائم رہنے کی وصیت کی تھی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر دنیا سے رخصت ہونے والا باپ اور ہر بڑا اسے یہ چاہیے کہ اپنی اولادوں کو اسی دین کی وصیت کرے. چنانچہ یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا جب وقت آیا، انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، پوتوں کو اور پوتیوں کو اور نواسوں کو سب کو بلایا. روایت میں آتا ہے تقریباً 72 سے زیادہ کنبہ تھا ان کا، 72 سے زیادہ افراد جو ان کی اولادیں اور پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں سب کو جمع کیا. اور سب کو جمع کر کے یہ ارشاد فرمایا بتاؤ میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟
میں مر جاؤں گا تو تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر یہ کہا کہ اے ہمارے ابا جان، ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے جس کی آپ نے عبادت کی ہے، جس کی ابراہیم نے عبادت کی ہے، جس کی اسماعیل نے عبادت کی ہے، جو سب کا ہمارا الہ ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ تو ابراہیم حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس موقع پر اطمینان ہو گیا کہ ہاں میری ساری کی ساری اولاد الحمدللہ دین پر قائم ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ یہی وصیت ایک جاتے ہوئے باپ کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنی اولادوں کو اسی قسم کی وصیت کرنی چاہیے کہ وہ دین پر قائم اور ثابت رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان